کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں یہی کہوں گا کہ میرے قبیلے کا سب سے بڑا دلیر بندہ اگر کوئی ہے تو وہ حر بن یزید ہے۔ لیکن اے حر بن یزید، آج جو آپ کی حالت ہے مجھے بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ حر بن یزید آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ ہاتھ کیسے کانپ رہے ہیں، پاؤں کیسے کانپ رہے ہیں؟ حر بن یزید جو ہے اس کا انداز کیا تھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے یہی تھا نا جس نے 1000 لشکر کے ذریعے امام حسین کو روک کے رکھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں چلا جاتا ہوں واپس جہاں سے میں آیا ہوں، میں شہر مکہ چلا جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ابن زیاد کا حکم ہے، میں ابن زیاد تک پہنچا کے تمہیں چھوڑوں گا۔ یعنی 2-3 مقامات پر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا تو جو حر بن یزید ہے وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بالآخر عمر ابن سعد آیا 4000 لشکر لے کر، پھر یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ 22000 لشکر پیچھے سے آیا، پھر 40000 کے لشکر تک کی بات ہے۔ حالانکہ امام حسین کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ اہل خانہ کے زیادہ سے زیادہ 100 کے قریب افراد تھے۔ روایات میں اختلاف ہے، بعض روایات میں ہے کہ 72 افراد شہید ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ یہ صرف امام حسین کے جو خانوادے کے افراد ہیں وہ ہیں، ان کے علاوہ بھی تھے۔ 140 کی روایت بھی ہے، 140 افراد شہید ہوئے تھے۔ حر بن یزید کے بعد عمر جو ہے وہ دوسرا سالار آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی اور لشکر بھیجو۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ اتنے لشکر کی کیا ضرورت ہے، اتنی تو تعداد نہیں ہے۔ تو عمر بن سعید نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بھئی امام حسین کا مقابلہ کرنا ہے، امام حسین کے لشکر میں ایک ایک فرد ایسا ہے جو 1000 پہ حاوی ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ یہاں تو 72 شہید ہوئے ہیں، لیکن یزیدی لشکر جو تھا اس میں سے 4 کے 5000 بندے جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں۔ ادھر 5000 قتل ہوئے، ادھر کتنے شہید ہوئے؟ 72 شہید ہوئے، یا دوسری روایت لیں تو 140 شہید ہوئے۔ تو احباب وقار، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حر بن یزید جو ہے، جب اس نے دیکھا نا کہ اب کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ تو امام حسین کو شہید کر کے چھوڑیں گے، تو وہ آیا۔ اور اس وقت جو کیفیت تھی حر بن یزید کی، بڑی عجیب کیفیت تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حجاج بن اوس جو ہے وہ حر بن یزید کے قبیلے میں سے ہی تھا، اس نے حر بن یزید کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا بھئی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا امام حسین پہ حملہ کرنے والے ہیں؟ امام حسین کو شہید کرنے والے ہیں؟ تو حر بن یزید خاموش ہیں، زبان سے کوئی نہیں نکلا، لیکن ہاتھ اور پاؤں کانپ رہے ہیں۔ حجاج بن اوس نے کہا کہ اے حر بن یزید، اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ میرے قبیلے کا سب سے بڑا دلیر بندہ کون ہے، سب سے بڑا طاقتور بندہ کون ہے، کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں یہی کہوں گا کہ میرے قبیلے کا سب سے بڑا دلیر بندہ اگر کوئی ہے تو وہ حر بن یزید ہے۔ لیکن اے حر بن یزید، آج جو آپ کی حالت ہے مجھے بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ حر بن یزید آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ ہاتھ کیسے کانپ رہے ہیں، پاؤں کیسے کانپ رہے ہیں؟ تو حر بن یزید نے جواب دیا کہ اس وقت میں اس کیفیت میں ہوں کہ ایک طرف میرے جنت ہے اور ایک طرف میرے جہنم ہے۔ کیا جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنمی بنانا چاہتا ہے؟ میں اپنے دل سے سوال کر رہا ہوں، اور میرے دل سے مجھے یہ جواب مل رہا ہے کہ حر بن یزید اگر اس بڑے لشکر میں شامل ہوگا تو شاید انعام و اکرام بھی ملے، ساری زندگی سکون میں گزرے، آسائشوں میں گزرے، بڑے بڑے عہدے اور منصب بھی ملے، لیکن قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت سے حر بن یزید محروم ہو جائے گا۔ اور اگر آج میں دل کی مانوں اور اس چھوٹے لشکر کی طرف جاؤں، امام حسین کے لشکر کی طرف جاؤں، تو میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ آج اگر امام حسین میری شفاعت کریں گے تو قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے گی۔ کہا میں نے دل کی اس کیفیت کو قبول کیا ہے۔ اور حر بن یزید سواری کے اوپر سوار ہیں، گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، اور امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسین، میں آیا ہوں، میں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، میں نے پہلے آپ کو جانے نہیں دیا، میرے گناہ بڑے ہیں، سوچتا ہوں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ اے امام حسین، اب آیا ہوں اس گناہوں کے کفارے کے لیے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میری ماں نے میرا نام حر بن یزید رکھا ہے۔ حر آزاد، حر کا معنی آزاد ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ اے حر، تیری ماں نے جو تیرا نام رکھا ہے نا، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی حر ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور ساتھ امام حسین نے فرمایا کہ حر بن یزید نیچے اترا، آجا ہم تیری مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حر بن یزید نے کہا امام حسین اب اترنے کا مقام نہیں ہے، اب اس وقت اتروں گا جب جام شہادت نوش کر کے جو ہے واپس پلٹوں گا۔ تو اجازت لے کر پھر اس یزیدی لشکر، جس لشکر میں تھوڑی دیر پہلے تھے، اس لشکر کی طرف گئے۔
اور جام شہادت نوش کیا. کتنی دیر لگی ہے, لشکر کو بدلا ہے, سالار کو بدلا ہے. احباب وقار, آج بھی لوگ نام لیتے ہیں تو محبت سے نام لے رہے ہیں. دوسروں کے نام دیکھیں, ان کی قبریں دیکھیں, نام و نشان ہی مٹ گیا. حر بن یزید تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے نکلا, یہاں آ گیا. لیکن یہ کتنا بڑا سخی گھرانہ ہے کہ جس نے پہلے لمحے امام حسین کے قافلے کو جانے نہیں دیا. نہیں کہا کہ بھئی ہم آپ نے کتنی تکلیفیں دی, ہم ویسے ہی معاف کر دیں. نہیں, فوراً کہا کہ ہم اس نانے کے نواسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہم کیوں بدلہ لیں, ہم تو اس کے نواسے ہیں جو جب فاتح بن کر شہر مکہ میں داخل ہوئے تھے تو عام معافی کا اعلان کیا تھا. یہ بھی کہا تھا جو آج ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے, اسے بھی معافی ہے. تو امام حسین کے لشکر میں آیا ہے, ہم تجھے واپس کیسے کر سکتے؟